اب آپ اس مبارک سلسلے کا پارٹ نمبر 9 سماعت کیجیے گا۔ کیا ضرورت ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے؟ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی اس لیے میں آ گیا، لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے۔ وَلِهَٰذَا الْبَيْتِ رَبٌّ، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، یحمی، جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابرہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ، اونٹ لے جاؤ، لیکن ایک بات سن لو، قریش سے کہہ دو، قبائل عرب سے کہہ دو، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آئیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اللہ سے دعائیں کرو۔ خود اس نے طواف کیا، ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا۔ وہ ابو نفر جو قید میں تھا، وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کے جب یہ کعبۃ اللہ کو گرانے کی طرف جا رہا ہے تھا تو وہ بیچارہ قیدی، لیکن اس نے موقع پا کر آگے آیا اور محمود ہاتھی کے کان سے لٹک گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا ابرک یا محمود، ابرک یا محمود، اما وک بیت اللہ، اے ہاتھی بیٹھ جاؤ، مت آگے بڑھو، خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے اتنا ہی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ نے سائس کو حکم دیا کہ ہاتھی کا چلاؤ، ہاتھی چلتا نہیں ہے۔ سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف۔ ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ چل پڑا۔ اس نے کہا ایک لمبا چکر دے کے کعبہ کی طرف موڑو، وہ کعبے کی طرف موڑے تو ہاتھی پھر بیٹھ جائے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا کہ میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے، کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا۔ ابھی اسی اسنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی طرف سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے اتنے بڑے غول آئے کہ جیسے بادل آتے ہیں، اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی قید، ان کے مکر، ان کی چالاکی، ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا، کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے، اور پرندے بھی چھوٹے سے، اور ہر پرندے کے پاس پتھر کے 3 دانے ہیں، ایک پنجے میں، ایک دوسرا پنجے میں، ایک چونچ میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو تم گراؤ، یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ گھاس چرا ہوا۔ گھاس آپ نے دیکھا کہ گھاس کھایا ہوا ہو، روندا ہوا ہو، گھاس جانور چبا چبا کے کھائیں اور اس کے بعد اس کو روند دے۔ بعض نے کہا کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا، مرتے مرتے ابراہ مر گیا۔ یہ وہ سال ہے جس میں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، تقویم نہیں تھی، تاریخ نہیں تھی۔ وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا۔ اب ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ حضور کب پیدا ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا تھا، ولد سنۃ الفیل۔ تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا۔ تو یہ احوال عرب تھے۔ اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش کے پہلے کے احوال تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کرنے کے لیے صحیح و جد و جہد کرے تو وہ زبانیں گم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو بیان نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمانوں کا
کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول آئے، جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے۔ عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 رسول آئے، 5 اولو العزم من رسول آئے، اور ان 5 میں سے بھی سب کے جو سردار ہیں وہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا ہر پہلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال، آپ کی ولادت سے پہلے کی علامات، آپ کی ولادت سے قبل کی مبشرات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، پھر معجزات کے اقسام کے معجزات سماوی، معجزات ارضی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے، جسم رسول سے ہے، اسم رسول سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی افاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، آپ کا پورے انس و جن کے لیے سراپا رحمت، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور مزارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ، آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ، کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی کوئی مؤرخ، کوئی صاحب قلم، کوئی استاد، کوئی مدرس، میرا تو ایمان ہے ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہمارے اپنے عقول، ہماری جد و جہد، ہماری سعی، ہماری ہمت، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح پورے سر انجام نہیں دے سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس بات پہ آپ غور کریں، تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، کتب سحر پہ نظر ڈالیں، جس انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود مسعود ہے، اور کسی اللہ کے پیغمبر نبی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی۔ یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا، کیونکہ آپ کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا۔ اس کے بعد آپ اس مبارک سلسلے کا پارٹ نمبر 10 سماعت کیجیے گا۔